أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تسليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. پیچھے کئی آیات اہل کتاب کے متعلق تھی جن کی ابتدا اہل کتاب کے ایک سوال سے ہوئی تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کرتے تھے کہ آپ پر جو وحی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہی ہے اس کے بجائے اب ایک بارگی آسمان سے کتاب لے آئے، جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت ایک بارگی نازل ہوئی تھی کتاب کی شکل میں، تو اللہ کے رسول سے بھی وہی مطالبہ کرتے تھے کہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے پیغام آسمان سے آ رہا ہے، ایک بارگی آپ کتاب نازل کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کا جواب نہیں دیا، بلکہ اللہ کے رسول کو تسلی دیتے ہوئے بتایا کہ یہ لوگ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے، پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی ان کا سلوک کوئی بہتر نہیں تھا، ان سے بھی بیجا مطالبات کیا کرتے تھے، پھر ان کی بہت ساری کمزوریوں کو بیان کر کے بتا دیا کہ یہ قوم کس طرح سے اللہ کی نعمتوں سے اور ہدایت سے محروم ہوگی، اس کے پیچھے کیا اسباب تھے، کس طرح کی نافرمانیاں یہ کرتی آ رہی ہیں۔ تو اس لیے آپ سے اگر اس طرح کا کوئی مطالبہ کر رہی ہے یہ قوم تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ اس کا تحقیقی جواب دے رہا ہے، اور جواب کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے دو تین باتیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ پہلی چیز، اللہ نے یہ بات یہاں واضح کر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی بن کر آئے ہیں یہ کوئی پہلے نبی نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء آ چکے ہیں، جن میں سے کچھ کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے، کچھ کا نہیں ملتا ہے۔ تو اللہ کے نبی چونکہ پہلے نبی نہیں بلکہ آپ سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء آ چکے ہیں، اور یہود و نصارہ ان انبیاء کو مانتے ہیں، تو جب نبی آ چکے ہیں تو اللہ کے نبی کا آنا کوئی نیا نہیں ہے۔ جب پچھلے انبیاء کو آپ مان چکے ہیں تو پھر اللہ کے نبی کو ماننا ضروری ہے۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی پر اگر وحی آ رہی ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہے، پچھلے جو انبیاء آئے تھے ان پر بھی وحی آتی تھی، جب آپ ان کی وحی کو تسلیم کر دیں تو ان کی وحی کو بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ تیسری چیز یہاں بتائی کہ پچھلے جو انبیاء آتے تھے ان پر وحی کے نازل ہونے کا طریقہ ایک نہیں تھا، الگ الگ تھا، کسی کو ایک بار کی کتاب دی گئی، کسی کو ڈائریکٹ اللہ نے کلام کر کے خطاب فرمایا، کسی کو اور طریقے اختیار کیے۔ جب پچھلے انبیاء کو اللہ نے ایک ہی طریقے پر وحی نازل نہیں کی بلکہ الگ الگ طریقے ان کے لیے اختیار کیے، تو اللہ کے نبی کے لیے اگر
اللہ تعالیٰ کوئی دوسرا طریقہ اختیار کر رہے ہیں تو اس میں کون سی نئی بات ہے؟ جب ان کو مانتے ہو تو ان کو بھی ماننا پڑے گا۔ چوتھی چیز، دیگر انبیاء کا جو پیغام تھا وہی پیغام اللہ کے نبی کا بھی پیغام ہے۔ تو آپ دیگر انبیاء کے پیغام کا مطالعہ کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کے پیغام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان میں کوئی فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ جب فرق نظر نہیں آتا ہے تو پھر ان کو مان کر ان کا انکار کرنا کہاں سے عقل کی بات ہے؟ ایسے پانچویں چیز اللہ نے بتایا کہ وحی پر آپ یقین کرتے ہیں تو سارے انبیاء کی وحی چونکہ یکساں ہے، اللہ کی طرف سے آنے والی ہے، تو ایک نبی کے وحی کا انکار کرنا سارے انبیاء کے وحی کے انکار کرنے کی طرح ہے۔ جیسے ایک نبی کا انکار سارے نبیوں کا انکار، ایک کتاب کا انکار ساری کتابوں کا انکار ہے، ایسے ہی ایک نبی پر وحی کا جو طریقہ ہے اس کا انکار گویا کہ سارے نبیوں کا انکار کرنا ہے۔ تو یہ ان آیات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پیغام دے رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، بے شک ہم نے آپ پر وحی نازل کی، كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، جیسا کہ ہم نے نوح اور ان کے بعد کے انبیاء پر وحی نازل کی۔ اللہ نے کہا کہ آپ نبی ہیں تو نوح بھی نبی تھے، ان کے بعد بھی انبیاء ہیں، آپ پر وحی آ رہی ہے تو پیچھے بھی انبیاء پر وحی آ چکی ہے، وہی چیز ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ بلکہ اس کی تفصیل بتاتے ہوئے فرمایا من بعد، ان کے بعد جو پیغمبر تھے، کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ، کہ ہم نے وحی نازل کی ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق، یعقوب اور ان کی نسل کے انبیاء، اور عیسیٰ اور ایوب، یونس، ہارون، سلیمان، ان سب پر ہم نے وحی نازل کی ہے۔ وَآتَيْنَا دَاؤُدَ زَبُورًا، داؤد کو ہم نے زبور ایک بارگی دی، یعنی بعض انبیاء پر تھوڑا تھوڑا کر کے وحی نازل کی، بعض انبیاء کو ہم نے ایک بارگی کتابیں دی، سب پر وحی نازل ہو چکی ہے تو آپ پر بھی وحی نازل ہو رہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ جب ان کو مانتے ہو تو ان کو ماننا بھی ضروری ہے۔ پھر کہا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، اور بہت سے رسول ہیں جن کا واقعہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا اس سے پہلے۔ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، بہت سارے وہ رسول ہیں جن کے بارے میں ہم نے کچھ بتایا نہیں، یعنی یہی انبیاء نہیں ہیں بلکہ اور بھی بہت سارے انبیاء ہیں جن کا تذکرہ ہم نے نہیں کیا، خاص طور پر اولو العزم جو بڑے بڑے پیغمبر تھے اور جن کا عربوں میں اور یہودیوں میں اس زمانے میں چرچا تھا، ان کا اللہ نے تذکرہ کیا، باقی سب کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ پھر اللہ نے کہا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ سے ہم نے بالمشافہہ کلام کیا۔ یہ ہماری مرضی ہے، جس کو چاہے ہم دائرہ خطاب کریں، جس کو چاہے ہم کتاب نازل کر کے خطاب کریں، جس کو چاہے ہم وحی کا سلسلہ تھوڑا تھوڑا کر کے خطاب کریں، یہ ہماری مرضی ہے۔ جب ساری چیزیں وحی ہیں تو طریقوں کے مختلف ہونے سے احکام نہیں بدلتے، چیز ایک ہی ہے، الگ الگ طریقوں سے ہم نے پہلے بھی نازل کیا ہے، آج بھی نازل کرتے ہیں۔ جب آپ وحی کو مانتے ہیں تو جس طریقے سے وحی آئے اس کو آپ کو ماننا پڑے گا۔ پھر کہا سارے رسولوں کا مقصد بھی ایک، رسولا مبشرین، بہت سارے رسول آئے، مبشرین و منذرین، خوشخبری بھی سناتے تھے اور ڈراتے بھی تھے۔ رسول کا کام دونوں ہے، جیسے تربیت کرنا ہے تو کبھی بچوں کو ترغیب دی جاتی ہے، کبھی ان کی نافرمانی پر ڈانٹا بھی جاتا ہے۔ رسول بھی آتے تھے تو اچھے کام کرنے والوں کو خوشخبریاں سناتے تھے، جنت کی خوشخبریاں سناتے تھے، جو غلط کام کرنے والے تھے، انکار کرنے والے تھے، ان کو ڈراتے بھی تھے کہ اگر نہیں مانیں گے تو جہنم میں جانا پڑے گا، عذاب کو بھگتنا پڑے گا۔ تو جو دیگر رسولوں کا مقصد تھا وہی اللہ کے رسول کا بھی مقصد ہے، مقصد میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، اب رسولوں کے بھیجنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ نے کہا تاکہ لوگوں کے لیے رسولوں کے بعد کوئی اللہ کے سلسلے میں کوئی عذر باقی نہ رہے، کل کو یہ نہ کہہ سکیں مجھے معلوم نہیں تھا، ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، ہمارے پاس کتاب نہیں آئی، یہ عذر ان کے پاس اللہ کے سامنے باقی نہ رہ سکے، اس لیے ہم نے رسولوں کو بھیجا، ان پر کتابیں نازل کی،
ان پر وحی کا سلسلہ جاری کیا، ان کو پیغام دیا ہم نے، تاکہ لوگ بعد میں کل کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس قوم پر نبی نہیں آتا اس میں اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا۔ تو جس قوم پر نبی آتا ہے اور نبی اپنی حجت تمام کرتے ہیں پھر بھی وہ قوم نہیں مانتی ہے، تب اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے، تو اس سنت کے مطابق یہ نبی بھی آئے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ کی ذات بڑی ہی طاقتور، سب پر غالب آنے والی ہے اور بڑی حکمت والی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وحی کے سلسلے میں لوگ اعتراض کر سکتے تھے کہ یہ وحی کا جو سلسلہ آتا ہے، کیا ممکن کہ اس وحی کو آسمان سے زمین تک پہنچنے میں کوئی طاقت روک دے، کوئی اس میں غلط چیز شامل کر دے، کوئی آپ تک پہنچنے نہ دے؟ تو اللہ نے کہا نہیں، اللہ کی ذات بڑی طاقتور ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کی وحی کو روک نہیں سکتا، کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، کوئی آسمان سے زمین تک اترنے میں درمیان میں اپنی چیزیں اس میں شامل نہیں کر سکتا۔ اللہ کی ذات بڑی طاقتور، سب پر غالب ہونے والی ہے، حکیم، ہر کام میں اللہ کی حکمت ہے۔ وہی اگر کہیں تسلسل کے ساتھ نازل کریں، کہیں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرے، کہیں کتاب کی شکل میں نازل کرے، کہیں ڈائریکٹ خطاب کر کے نازل کرے، تو یہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اپنی حکمت کے مطابق جہاں جس کی جس طرح ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق وحی کا سلسلہ نازل کرتے ہیں۔ بہرحال ان آیات میں اللہ نے تحقیق سے جواب دے دیا کہ ہم نے جو کتاب ایک بار بھی نازل نہیں کی، تو کیوں نازل نہیں کیا، کیا اس کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح طور پر قرآن کی آیتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔